دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن سلیم کولاچی سے. پوچھیں گے ہم ان سے کہ ڈکیتی اور چوری اور رابری میں کون کون سی دفعات کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی سزا کیا ہے، اور کیوں ان کی تفتیش میں کوئی ایسا سکم رہ جاتا ہے کہ اس میں پکڑے جانے ملزم جو ہیں وہ جلد رہا ہو جاتے ہیں. کیا ایسا رہ جاتا ہے تفتیش میں کوئی سکم کہ آپ ادھر سے ڈکیتی رابری یا چوری کے ملزم کو پکڑتے ہیں اور ادھر وہ باہر آ جاتا ہے؟ اچھا، بیسیکلی اس میں کچھ تفتیش کے اندر مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈس پہ جب ہم ان کو بچاتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈس پراپر نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ ریٹریکشن ہو جاتی ہے. یا جب پروسیکیوشن چل رہی ہوتی ہے تو صفحہ مثل پہ بعض اوقات چھوٹے موٹے لیکوناز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم. وہ کیوں رہ جاتے ہیں سر؟ وہ یہ ہے کہ مطلب ایک کمپلیکس سسٹم ہے. فار ایگزامپل ریکوریز کا بھی اور ان کو پروسیکیوٹ کروانے کا بھی ہماری حتی الامکان کی کوشش ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایس ڈی پی اوز ہیں، ایس پیز ہیں، یا پروسیکیوشن ہے ایون ان کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے لیکوناز ہیں اور وہ لیکوناز نہ رہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑی جو بعض اوقات جو ہے وہ جن کو جو ملزم ہیں ان کو سزا ملنی ہوتی ہے اور وہ سزا نہیں مل پاتی. تو ان لیکوناز کو کور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز بھی ہم وہ کرتے ہیں، ان کا پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ پروسیکیوشن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کوارڈینیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے پروسیکیوشن کے ساتھ جو ہماری میوچل ورک شاپس ہیں، وہ کوارڈینیٹڈ ورک شاپس وہ بھی چلتی ہیں تاکہ یہ جو لیکوناز ہیں ان کی ٹریننگ ہے بیسیکلی، کہ یہ ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہ رہے جو ہماری تربیت کی وجہ سے جو ہے وہ اگر کسی کو فائدہ ملے. سلیم عباس اور اس کی ٹیم جان جوکھوں میں ڈال کر ایک ڈاکو کو پکڑتے ہیں، جی، ایک گینگ پکڑتے ہیں جو کہ لوگوں کو لوٹتا ہے. تفتیش ہوتی ہے، اس سے ریکوری ہوتی ہے، برآمدگی ہوتی ہے، انکشافات ہوتے ہیں، آپ اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. اب جو ان کیس کا مدعی ہے وہ اپنی ریکوری لے کے وڈرا ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی تفتیش کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، ہم تو پھر اپنی طرف سے تفتیش ہم نے پوری کی، لیکن اگر جو ہے وہ مدعی ریٹریکٹ کر جاتا ہے اگین، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ پھر ایک پرابلم بن جاتی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے کیسز کی، یا جو اگر ہم نے ملزمان کی کنوکشن کی طرف جانا ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات شاید جوڈیشل پروسیس یا ہمارا جو ایک پروسیکیوشن کا پروسیس ہے، شاید ہم جو ہے وہ اس میں سے گزرتے بعض اوقات، یا پولیس کے سسٹم میں سے گزرتے ان کو شاید یہ لگتا ہو، کیونکہ ایزی وے آؤٹ ہے. مطلب اگر اس کو اس کی ریکوری مل گئی ہے، ان کو مدعی کو کسی بھی صاحب کو ان کی ریکوری مل گئی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی یہ نہیں لیکن چاہیں جب تک اس کے ملزم نہیں پکڑے جاتے، جب تک اس کی ریکوری نہیں ہوتی، تب تک وہ واہ ویلا مچاتا ہے، کہتا پولیس نکمی ہے، پولیس کار کچھ نہیں رہی، جنگل کا قانون. تو جب پولیس سب کچھ کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ وڈرا کر جاتا ہے، تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ ان کو تو شاید اپنی ایزی جو ریکوری ہے وہ وانٹڈ ہوتی ہے نا. ہر بندے کو شاید اگر وہ ہے تو اگر ان کے پیسے مل گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک ڈکیت یا کرمنلز کی رہائی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، جلد رہائی؟ میں سکتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ ہے. تو اس کو آپ نے کیا نہیں کہ یار میں اس کو اس معاملے میں بھی دیکھوں، کیونکہ آپ نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو کونسل کریں مدعیان کو، اور ان کو کنونس کریں، اور بعض اوقات ہمارے ساتھ کنونس ہو بھی جاتے ہیں، بعض اوقات ریٹریکٹ نہیں بھی ہوتے، اور کافی سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں ریٹریکٹ نہیں بھی ہوتے، تو اس سے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. عوام ہمارے ساتھ ٹھہرتی ہے. ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے ایک ملزم اگر ایک ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، یا اس کو فائدہ مل جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ باقی عوام کے باقی لوگوں کا بھی نقصان کرے.